آج اس پورے ماحول سے پہلے آج پاکستان نے اس دن کو یاد کیا 16 دسمبر 2014 کو، جہاں پاکستان جو کہ دہشت گردی کا بدترین شکار رہا ہے، یہاں پہ واقعہ ہوا تھا، اور ایسا واقعہ جس نے پاکستان کے ہر گھر کو سوگوار کر دیا تھا۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردوں نے ہمارے 132 بچوں سمیت 142 افراد کو شہید کر دیا تھا۔ کردم تحریک طالبان پاکستان نے افغانستان میں بیٹھ کے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ پاکستان کو دہشت گردی کا بدترین نشانہ بنایا گیا تھا۔ آج کے دن جب وزیر اعظم نے یہ خطاب کیا، آج ہی پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا اور حکومت نے فوری طور پہ سانحہ آرمی پبلک اسکول پہ بننے والی جوڈیشل انکوائری کمیشن کی رپورٹ جاری کر دی۔ اس حوالے سے جوڈیشل انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں جو تمام چیزیں سامنے لائی گئی تھیں وہ سامنے لائے گئے۔ اس میں جن لوگوں کی کوتاہیاں ہوئی تھی ان کے خلاف ایکشن لیا گیا اور پورا معاملہ عوام کے سامنے رکھ دیا گیا، اس سانحے کے حوالے سے جس کو دنیا نے سمجھنا چاہیے تھا کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا، عالمی سطح پر جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان میں بھی شاید یہ بدترین واقعات میں سے ایک تھا۔ گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سانحہ APS کیس کی سماعت کی۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان نے بینچ کو بتایا کہ ذمہ داروں کے خلاف ہر ممکن کارروائی کی گئی ہے اور مزید بھی کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر شہید بچوں کے والدین نے کہا کہ یہ واقعہ دہشت گردی نہیں تھی، ٹارگٹ کلنگ تھی۔ ہم زندہ دفن ہو چکے ہیں، ساری عمر نیچے والوں کا احتساب ہوا ہے، اس واقعے میں اوپر والے لوگوں کو پکڑا جائے۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارک دیے، اٹارنی جنرل صاحب سن لیں یہ متاثرین کیا چاہتے ہیں۔ دہشت گرد جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے انہوں نے حاصل کر لیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا المیہ ہے کہ ہر بڑے سانحے کا ذمہ دار چھوٹے لوگوں کو قرار دیا جاتا ہے، بڑوں سے کچھ پوچھا نہیں جاتا، یہ روایت ختم ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس نے سانحہ APS کی رپورٹ پبلک کرنے کا حکم دیتے ہوئے ریمارک دیے کہ اوپر سے سخت کارروائی کا آغاز کریں۔ اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس کیسے ہوا؟ جو سیکیورٹی کے ذمہ دار تھے حکومت ان کے خلاف بھی ایکشن لے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں۔ چیف جسٹس کے حکم کے بعد سانحہ APS کمیشن کی رپورٹ پبلک کر دی گئی۔ حکومت نے اسے فوری طور پہ جاری کیا۔ یہ جوڈیشل کمیشن 14 اکتوبر 2018 کو تشکیل دیا گیا تھا۔ جوڈیشل کمیشن کے سربراہ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد ابراہیم نے رپورٹ میں سانحہ APS کو سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیا تھا۔ اس رپورٹ کے چیدہ نکات۔ جوڈیشل کمیشن رپورٹ 525 صفحات اور 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ رپورٹ کی فائنڈنگ میں بتایا گیا ہے کہ ہمارا شمال مغربی بارڈر بہت وسیع اور غیر محفوظ ہے۔ دہشت گردی کی دھمکیوں اور نیکٹا کی جانب سے فوجی مراکز، عسکری حکام اور ان کی فیملیز پر حملوں کا الرٹ جاری کیا تھا، لیکن اس کے باوجود سیکیورٹی گارڈز کو کم تعداد میں تعینات کیا گیا۔ افغانستان سے دہشت گرد ممکنہ طور پر مہاجرین کے روپ میں ملک میں داخل ہوئے۔ دہشت گرد اسکول کے عقب سے بغیر کسی مزاحمت داخل ہوئے۔ سیکیورٹی گارڈز نے مزاحمت کی ہوتی شاید جانی نقصان اتنا نہ ہوتا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غداری سے سیکیورٹی پر سمجھوتا ہوا اور دہشت گردوں کا منصوبہ کامیاب ہوا۔ جوڈیشل کمیشن رپورٹ نے سفارش کی ہے کہ دہشت گردوں کو مقامی افراد کی طرف سے ملنے والی سہولت کاری ناقابل معافی ہے۔ جب اپنا ہی خون غداری کر جائے تو نتائج بہت سنگین ہوتے ہیں۔ کوئی ایجنسی ایسے حملوں کا تدارک نہیں کر سکتی، بالخصوص جب دشمن اندر سے ہوں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سانحہ APS پر فوج کی کورٹ آف انکوائری نے تحقیقات کے بعد بریگیڈیئر سمیت 15 افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ بریگیڈیئر مدثر اعظم کو ترقی اور ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمت نہ دینے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ کرنل مظفر الدین اور کرنل حضرت بلال کو حساس مقامات پر تعینات نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دونوں کی ترقی اور بعد از ریٹائرمنٹ تعیناتیوں پر بھی منفی ریمارکس دیے گئے ہیں، جبکہ میجر سمیت 5 اہلکاروں کو فوج سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عسکری حکام کے مطابق افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی سانحہ میں ملوث یا غفلت پر نہیں کی گئی۔
बल्कि ये कार्रवाई फौज का रिवायती मेयार बरकरार न रखने पर की गई। सानह APS के एक माह के अंदर पार्लियामेंट ने आइन में 21वीं तरमीम करके मुल्क भर में फौजी अदालतें कायम की थी और 20 निकाती नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दिया था। सानह APS के एक साल के अंदर ही 4 मुल्ज़मान की शनाख्त हो गई थी, तफ्तीश की गई, मुकदमा चला और मिलिट्री कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई गई। 2 दिसंबर 2015 को मुजरिमान को फांसी पर चढ़ा दिया गया, जिनमें मौलवी अब्दुल सलाम दहशतगर्दों का माविन और मददगार, हजरत अली खान ने दहशतगर्दों की माली मावनत की थी, मुजीबुर रहमान ने हमला आवरों को आर्मी पब्लिक स्कूल पहुंचाया था, सबील याहिया ने दहशतगर्दों की मेज़बानी की थी। जो वाक़या हुआ उस मंजर था, उसका जो पेश मंजर हुआ, फिर पाकिस्तान ने इस पूरे वाक़े को किस तरह से रियासत पाकिस्तान ने मैनेज किया और उसको डील किया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रहीमुल्लाह यूसुफजई। बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक हैं और इस पूरे मामले समेत जो पिछले 2 दहाइयों से 3 दहाइयों से ख़ास तौर पे सूबा KP में जो वाक़यात हो रहे हैं, दहशतगर्दी के, सिक्योरिटी के, सियासी मामलात, उस पर रहीमुल्लाह साहब की बहुत गहरी निगाह रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। रहीमुल्लाह साहब बताइएगा कि आज बिल आखिर इसकी रिपोर्ट भी पब्लिक हो गई, मुमकिन जो सवालात लोगों के जहन में थे उनके जवाब इसमें मौजूद हैं। देखिए, ये एक तो बड़ी अच्छी रिवायत है कि इस तरह के कमीशन जब बन जाएं उनकी रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। पहले ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता था, अभी हालिया बरसों में हो रहा है, तो मेरे ख्याल में इससे काफ़ी आवाम को भी मालूमात मुहैया होंगी और जो इदारे हैं जिनकी कोताही है उनके ऊपर भी दबाव बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो सवालात ज़हन में हैं, ज़ाहिर है उनके तो मुकम्मल जवाब नहीं मिले। अभी भी जो मुतासरा ख़ानदान है वो कह रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग का वाक़ा है, ये दहशतगर्दी नहीं है। हालांकि हम सब ये कहते थे कि ये दहशतगर्दी का पाकिस्तान में सबसे बड़ा वाक़या है। 147 लोग शहीद हुए, उसमें 132 बच्चे थे। तो मैं समझता हूँ कि सवालात तो रहेंगे, जवाबात शायद उनके ना मिल सकें, लेकिन ये चीज़ हम देख रहे हैं कि इसमें तफसील से बताया गया है कि क्योंकि इसका एक इंटेलिजेंस अलर्ट मौजूद था, जिसकी वजह से मुताद्दिद फ़ौजी अफसरान को इस सिलसिले में तसाहुल या ज़रूरी इक़दाम न करने पे सज़ाएँ दी गई हैं, उनके रैंक्स भी दिए गए हैं, उनके नाम भी दिए गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है इससे मुंसलिक। हाँ बिल्कुल, देखें ये एक जुडिशल कमीशन है और उसने, यानी ये आर्मी का कमीशन नहीं है, उसने इनके खिलाफ कार्रवाई का कहा है और उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है। तो ये वाकई एक नई बात है, एक पेशरफ्त है। ये जो लोग जिनको कि हमने यहाँ गिरफ्तार किया, फिर हमारे निज़ाम से गुजर के फांसी चढ़े 4 मुल्ज़मान, ये तो इसके जो फांसी चढ़ गए वो पड़ गए, उनका वो तो बराह रास्त इसमें मुलव्विस थे। जो इसके मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने कि ये पूरी शायद दुनिया की बदतरीन दहशतगर्दी की वाक़यात में से और वारदातों में से ये वारदात को मास्टरमाइंड किया था, उनका क्या हुआ रहीमुल्लाह साहब? देखिए, ये जो लोग यहाँ पर पकड़े गए और उनको फांसी हुई, वो तो सहूलतकार थे और आपने देखा कि सहूलतकारों का कितना अहम रोल है, यानी उनके बगैर इस तरह के बड़े हमले नहीं हो सकते और ये लोग हर जगह पे मौजूद हैं और इनके पास वसाइल भी हैं और ये छुपे हुए हैं। लेकिन ये जो मास्टरमाइंड था इस हमले का, जिसने दावा किया था, उसकी वीडियो भी आई थी, जो 6 हमला आवर थे उनको वो अलविदा भी कह रहा था उस वीडियो में, उसका नाम खलीफा उमर मंसूर था, उसको खलीफा उमर नरे भी कहते थे और ये पेशावर के करीब एक गाँव का रहने वाला था और वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अहम एक कमांडर था। तो उसने दावा किया था, तो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की और वो खलीफा उमर मंसूर जो है वो अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया अफ़गानिस्तान में। तो इससे ये भी साबित हुआ कि ये जो पाकिस्तान दुश्मन अनासर हैं, इनको अफ़गानिस्तान में पनाह मिली है और अगर अमेरिका चाहता या अफ़गान हुकूमत चाहती तो इनके खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो सकती थी। खलीफा मंसूर के अलावा भी कई और कलीदी लोग उसके साथ थे, क्योंकि बहरहाल जहां पर यह पूरा मंसूबा तरतीब दिया गया, ये तन्हा एक शख्स का काम तो नहीं हो सकता।
دیکھیں وہ تو چونکہ یہاں پشاور کے قریب گاؤں کا رہنے والا ہے، یہاں پہ اس کے ایسٹس ہیں، یہاں پہ سہولت کار تھے، تو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ میرے لوگ تھے، لیکن پھر اس کا جو امیر تھا، جو ان کی تنظیم ہے تحریک طالبان پاکستان، اس کے سربراہ اس وقت مولانا فضل اللہ تھے، تو ظاہر ہے وہ بھی اس سارے منصوبے میں شامل تھے، اور وہ بھی ایک امریکی ڈرون حملے میں افغانستان میں مارا گیا۔ لیکن اور بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے وسائل مہیا کیے ہوں گے، کیا اس میں پاکستان کے دشمن ممالک یا ادارے شامل ہیں؟ کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ انڈیا کا بڑا اثر و رسوخ ہے افغانستان میں، را کا، اور جو افغان خفیہ ادارہ ہے NDS، تو ان کا کتنا اس میں ہاتھ تھا اس کی پلاننگ میں اور ان کو وسائل مہیا کرنے میں؟ تو میرے خیال میں کافی ایسی باتیں ہیں۔ تو رحیم اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اس واقعے کو ظاہر ہے کہ 6 سال ہو گئے ہیں اور یہ ناقابل فراموش واقعہ ہے پاکستان میں بربریت کا، دہشت گردی کا۔ آرمی پبلک اسکول اپنے پورے نظام کے ساتھ بالکل اسی انداز سے آپریٹ کر رہا ہے جیسا کہ پہلے کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے فوراً بعد ہی کچھ ہی عرصے بعد یہ کھل گیا تھا، پھر اسکول اپنی جگہ پہ ظاہر کام کر رہا تھا، لیکن اب ظاہر ہے کہ جس جگہ پہ اتنا خون بہا ہو، اس طرح کی بربریت ہو، اس جگہ پہ اس کا ایک ہیولا تو رہتا ہے، سایہ تو رہتا ہے۔ ہاں یقیناً وہ آرمی پبلک اسکول تو قائم دائم ہے، بچے وہاں پڑھتے ہیں، وہاں پہ داخلے کم نہیں ہوئے، لیکن اگر وہاں سے گزریں یا وہ یادیں تازہ کریں، ہم تو وہاں گئے تھے حملے کے بعد، تو ہم نے جو منظر دیکھے تھے وہ ناقابل فراموش ہے، اور ظاہر ہے جو خاندان متاثر ہوئے، جن کے بچے شہید ہوئے، ان کے لیے تو پھر ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ یہ ان کی تحریک تھی، ان کا مطالبہ تھا کہ سپریم کورٹ نے اس کا سو موٹو نوٹس لیا اور پھر اس کا لیے کمیشن بنا، ورنہ کئی سال تو اس کے بارے میں کوئی تحقیقات نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ انہوں نے کافی اس کے لیے کوشش کی ہے کہ ان کو انصاف مل جائے، اور میرے خیال میں ان کو مطمئن کرنا ہوگا جس طرح پاکستان کے چیف جسٹس نے کہا ہے۔ بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب۔ بہرحال ایک اچھی ابتدا ہے، یقیناً جو لوگ، جو والدین جنہوں نے یہ سانحہ سہا، جن پر یہ عذاب ٹوٹا، ان کی تسلی تو آسانی سے نہیں ہوگی، لیکن بہرحال وہ لوگ جو یہاں پر اس میں براہ راست ملوث تھے وہ پھانسی چڑھائے جا چکے ہیں، جنہوں نے یہ ماسٹر مائنڈ کیا تھا ان کو امریکی ڈرون حملوں میں مارا گیا۔ تو یہ اس حد تک تو یہ کارروائی ہوئی ہے، اور اب جو یہاں پر جو سیکیورٹی کے لیپسز ہوئے اس حوالے سے جو کارروائی ہوئی وہ بھی سامنے آئی ہے، اور اس کی پوری تحقیقات جو ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے عوام کے لیے جاری کر دی ہے۔ تو پاکستان میں جو سانحات ہوئے ہیں اس حوالے سے جو تحقیقات ہوتی ہے، جو کمیشنز وغیرہ بنتے ہیں، وہ عوام میں نہ آنا ایک معمول کا عمل ہے، لیکن اس لحاظ سے یہ ایک بڑی مثبت پیش رفت ہے۔